أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى في موضع آخر: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، وكما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم المقام دینی بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، پھر پال پوس کر کے دوسروں کا ذریعہ بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی تک پہنچایا. پھر جوانی پار ہونے تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ایک حکم نامہ جاری کروایا کہ اب مرد کو اکیلا رہنا نہیں ہے، کسی اور سے کسی کی یہاں بہترین لڑکی کا انتخاب کر کے اس سے بیاہ کرنی ہے، اس سے نکاح کرنا ہے، اس سے شادی کرنا ہے. اللہ نے کہا: یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے لوگو، اے میرے بندو،
ہم نے جب تخلیق کا ارادہ کیا تو صرف مرد کو پیدا نہیں کیا. اگر دنیا کے اندر مجھے صرف مرد کو پیدا کرنا ہوتا تو لوگوں کا چین برباد ہو جاتا، لوگوں کا سکون ختم ہو جاتا، راحت والی چیز کا نام و نشان نہ ہوتا. اگر تھوڑا ذرا سا اپنے دماغ پر زور ڈال کر، دباؤ ڈال کر سوچے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر عورت جیسی حسین چیز کو اگر پیدا نہ کرتا تو مردوں کا سکون کہاں رہتا؟ دن و رات کا جو کام میں لگے رہتے، پریشانی کے عالم میں رہتے، تسلی انہیں کون دیتا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اگر میں صرف اور صرف عورت ہی کو پیدا کرتا تو ان کی دیکھ بھال کون کرتا؟ تو ان کی نسلوں کو آگے بڑھانے والا کون ہوتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر احسان یہ کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں پر یہ احسان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی تعداد مردوں کی بنائی ہے اسی کے بالمقابل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تسکین کے لیے، ان کی عیش و آشائش کے لیے، ان کی ہر طرح کی سہولتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو بھی پیدا کیا ہے، تاکہ جب ایک طرف سے کوئی پریشان ہو تو دوسرا اس کو دلاسا دے سکے. اگر عورت پریشان ہے تو مرد اس کو اس کے دکھ میں شریک ہو سکے، اس کے غم کے اندر شریک ہو سکے، اس کو دلاسا دے سکے، اس کو خوشی کے مواقع فراہم کر سکے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کے ذریعے سے خاندانوں کو چلایا. دو مرد اکٹھے ہو کر ایک خاندان بنتا ہے، ان کا ایک قبیلہ بنتا ہے، پھر آگے چل کر انہی کی ایک پہچان بن جاتی ہے. پھر رب ذوالجلال نے جب خاندانوں کو پیدا کیا، جب مرد اور عورت کو پیدا کیا تو اللہ رب ذوالجلال نے یہ بھی کہا ہے جب اب ایک کی زندگی ایک کی نہیں اب دونوں کی ہو گئی ہے. جب تک آدمی شادی کرنے سے پہلے والا کام و کاج میں لگا رہتا تھا تب تو اس کی ایک زندگی تھی، لیکن جب وہ ایک قدم آگے بڑھاتا ہے، شادی بیاہ کر لیتا ہے، تب اس کی دو زندگیاں بن جاتی ہیں. ایک اس کی بن جاتی ہے، دوسرا اس کے اہل خانہ، اس کی آل و اولاد کی بن جاتی ہے. پھر آگے چل کر رب ذوالجلال نے یہ بھی کہا اب جب زندگی دونوں کی ایک بن گئی ہے تو کچھ حقوق اس مرد کے ذمے ہیں اور کچھ حقوق اس عورت کے ذمے ہیں. پھر ایک لمبا حقوق کے سلسلے کو چلایا. تو ہماری شریعت نے قرآن کے اندر، احادیث کے اندر رب ذوالجلال نے ہر وہ ان باتوں کو بیان کیا ہے جو ہماری صحیح طور پر رہنمائی کرتی ہیں، ہمیں صحیح طور پر روشنی کا راستہ بتا دیتی ہیں. ہر موڑ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کی رہنمائی قرآن کے ذریعے سیکھی ہے. اگر اس کو بھی ہٹا دیں تو رب ذوالجلال کے اگر قرآن میں کلام پاک کے اندر اگر کوئی چیز ہمیں میسر نہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے. اسلام کے بہت سارے احکام ہیں، ان گنت احکام ہے جن پر عمل کرنا ہمیں ضروری ہے. جس طرح ہم نماز کو فرض سمجھتے ہیں، زکوٰۃ کو فرض سمجھتے ہیں، حج بیت اللہ تک پہنچنے کو ہم فرض سمجھتے ہیں، رمضان کے روزوں کو ہم فرض سمجھتے ہیں، اسی طرح واجبات کا بھی درجہ ہے اور دیگر فرائض کا بھی درجہ ہے. اس میں سے ایک حکم رب ذوالجلال نے خود اپنے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. بہت سارے احکامات نازل ہوئے. نماز پڑھنے کی حکم نازل ہوا تو نماز کے اندر شروع زمانے کے اندر نماز اس طرح پڑھا جاتا تھا کہ اگر آدمی رکعت بن کے کھڑا ہو جاتا، دوسری طرف سے اس کا دوست آتا، اس کا رشتہ دار آتا، اس کا چاہنے والا آتا، آ کر اگر نماز کے اندر سلام کر لیتا تو نماز پڑھتے پڑھتے آدمی اسے وعلیکم السلام کہہ سکتا تھا. پھر حکم دوسرا نازل ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے اندر تم کھڑے ہو جاؤ،
جب تم نماز کے اندر کھڑے ہو جاؤ تو اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ ابھی یہ حکم صحابہ کے اندر پھیلا ہوا تھا، بعض صحابہ کو اس کا علم نہیں تھا۔ صحابہ کی عادت یہ تھی کہ جب بھی مسجد نبوی کے اندر تشریف لے جاتے، اللہ کے رسول کو نماز کے اندر کھڑا ہوا پاتے تو اللہ کے نبی کے پاس سے گزرتے، اللہ کے نبی نماز میں ہوتے، صحابہ جا کر اللہ کے نبی کو سلام کرتے، السلام علیکہ یا نبی اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان صاحب کا جواب بھی دیتے۔ لیکن حکم اب بدل چکا تھا، حکم یہ ہو گیا تھا کہ نماز کے اندر اطمینان سے رہنا ہے، وقار کے ساتھ رہنا ہے، تکلم کی اجازت نہیں ہے، ادھر ادھر دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، زبان کو روک لگا دی گئی ہے، بات کرنے پہ پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ اب صحابہ کہتے ہیں، ایک صحابی رسول کہتے ہیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ نماز پڑھ رہے تھے میں وہاں پر پہنچا، جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا، دیکھا کہ اللہ کے نبی نماز میں مشغول ہے، چنانچہ میری عادت تھی کہ جب بھی میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں اللہ کے نبی سے سب سے پہلے سلام کرتا ہوں۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے پاس پہنچا، اللہ کے نبی نماز کے اندر تھے، میں نے کہا السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول تم پر سلامتی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سلام کا جواب نہیں دیا۔ صحابی پریشان ہیں، چونکہ صحابہ کے اندر اس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب صحابہ تک نہ پہنچتا تو ان کے اندر ایک قلق ہو جاتا، بے قراری پیدا ہو جاتی، ایک چین و سکون ختم ہو جاتا۔ کیا بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا جواب نہیں دیا۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے، جواب دینے کے بجائے جواب نہ دینا بہتر سمجھ کر خاموش ہو جاتے، تو صحابہ کے دل کے اندر کھٹکھٹاہٹ محسوس ہوتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیا، کہیں میرے آقا ناراض تو نہیں ہے، کہیں میرے آقا سے مجھے تکلیف تو نہیں ہوئی، کہیں میرے پیارے حبیب سے مجھ سے کوئی رنجش تو نہیں ہوئی ہے جس کی وجہ سے میرے آقا مجھے سلام کا جواب نہیں دے رہے۔ اب صحابی رسول کہتے ہیں جب اللہ کے نبی سے میں نے سلام کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، میں نے پھر سلام کیا، پھر اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا، پھر میں نے سلام کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، پھر خاموش ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد صحابی سے بلا کر کہا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ رب ذوالجلال کا ایک نیا حکم ہمیں ملا ہے۔ اب تک جو ہم نمازیں پڑھ رہے تھے اس کے اندر ادھر ادھر دیکھنے کی بھی گنجائش تھی، اگر کوئی آدمی آ کر ہم سے سلام کرتا تو جواب دینے کی بھی گنجائش تھی، آج کے بعد وہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اگر اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں تو بالکل اطمینان کے ساتھ پرسکون ہو کر وقار کے ساتھ اللہ کے دربار میں کھڑیں گے۔ جب ہم نماز کے وقت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے بالکل ہمارا استحضار اللہ کی طرف ہو جائے، پہلی بات یہ ہمارے دل کے اندر آ جائے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، گویا کہ میں خود اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا نماز ایسی اطمینان سے ہونی چاہیے کہ تم تصور یہ کرو کہ تم خود اللہ کو دیکھ رہے۔ اگر تمہارے اندر اس کی طاقت نہیں ہے، تمہارے اندر یہ سمجھنا دشوار ہے، مشکل ہے، تو کم از کم یہ تو سمجھو کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ مجھے اس حکم کا اندازہ نہیں تھا، ہماری نمازیں تو ایسی تھی، یہ تو پہلا حکم تھا، نمازیں جس طرح چاہیں ہم پڑھ لیتے، لیکن نماز کے اندر سلام کرنے کی ممانعت کا علم میرے اندر نہیں تھا۔ جب مجھے معلوم ہو گیا کہ نماز کے اندر اب سلام کی گنجائش نہیں ہے، بات چیت کی گنجائش نہیں ہے، ادھر ادھر دیکھنے کی گنجائش نہیں ہے، تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کا نیا حکم آ چکا ہے کہ اب نماز کے اندر ادھر ادھر دیکھنا، سلام کا جواب دینا بالکل منع ہو چکا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے احکام ایک بعد دیگر نازل ہوتے رہے، کبھی کوئی مسئلے کا حل نکلتا تو کوئی احکام آسمان سے نازل ہوتا۔ شراب عموماً اجازت تھی، شراب مسلمان ہونے کے باوجود شراب پر پابندی لگائی نہیں گئی تھی۔ اس وقت صحابہ جو ایمان لائے تھے وہ خود بعض صحابہ کے بارے میں ملتا ہے کہ جن کی جب اسلام میں وہ داخل ہوئے ابھی شراب پر پابندی نہیں لگی تھی، تو اس وقت کئی صحابہ نے بولا
لیکن جب شراب کا حکم نازل ہوا کہ شراب آج سے حرام کر دی گئی ہے، آج سے شراب پر پابندی لگ چکی ہے، شراب بالکل ممنوع ہو چکا ہے، تو اس وقت خود صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کہتے ہیں اگر کوئی آدمی شراب پینے والا نہیں تھا لیکن اس کے گھروں کے اندر مٹکے میں شراب ہوتی تھی تو وہ باہر لے کر پھینک دیتا تھا، راستے کے اندر ڈھکیل دیتا تھا، لیکن اگر کوئی آدمی شراب کو اپنے منہ کے قریب لے جاتا، لیکن اس وقت جب یہ حکم نازل ہوا تو اس بوتل کو، اس پیالے کو اپنے منہ کے قریب لے جانے سے پہلے یہ حکم نازل ہونے کی بات فوراً سن کر اٹھا کر راستے میں پھینک دیا۔ خود کتابوں میں ملتا ہے، تاریخ کے اندر ہمیں یہ بات ملتی ہے، جیسے شراب کا حکم فی الفور علی الفور نازل ہوا، اسی وقت اگر مدینے کی گلیوں کے اندر ایک نظر ڈالی جاتی تو شراب ندیوں کی طرح بہنے لگ گئی۔ تو وقفے سے اسلام کے اندر احکام کا نزول ہوتا رہا، جیسے اللہ کو مناسب ہوا، جیسے پیارے آقا کو مناسب ہوا، ایک ایک حکم آسمان سے نازل ہوتا رہا اور اس پر بھرپور عمل ہوتا رہا۔ اگر احکام کی تفصیل بیان کرنے لگ جائے تو احکام کو گنا ہی نہیں جا سکتا ہے کہ ہماری پوری شریعت کے اندر کئی سو کے احکام ہیں، کیوں کر وہ بتایا جا سکتا ہے، کس قدر اس کی گنتی ہو سکتی ہے، ایک دو تو بتایا جا سکتا ہے لیکن ہمارا ہر حکم بتایا نہیں جا سکتا تھوڑے سے وقت کے اندر۔ تو ہم مسلمانوں پر اللہ رب ذوالجلال نے وقتاً فوقتاً احکامات کو نازل کرتا رہا، لیکن اس کے اندر سے ایک حکم یہ بھی نازل ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، رب ذوالجلال نے کہا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ احکام نماز کا شروع ہو گئے، شراب پر پابندی عائد ہو گئی، دھیرے دھیرے جتنے بھی احکام نازل ہوتے رہے ان کے اندر سے ایک حکم یہ بھی نازل ہوا، خود ڈائریکٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے اللہ نے کہا ہے اے میرے پیارے محبوب، آپ اپنی بیویوں کو بٹھائیے، آپ اپنی اولاد کو بٹھائیے، اپنی عورتوں کو بٹھائیے اور تمام دیگر جتنے بھی مومن عورتیں ہیں ان سب کو بٹھائیے، بٹھا کر آپ ان تک یہ بات پہنچا دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، ان پر ایک حکم اور بھی نازل ہو چکا ہے کہ آج وہ اپنے چہروں کو اپنے دوپٹے کے ساتھ ڈھانکا کرے۔ حکم امہات المؤمنین پر لگایا جا رہا ہے، یہ حکم صحابیات پر لگ رہا ہے، یہ حکم دنیا کی تمام عورتوں پر لگایا جا رہا ہے کہ حجاب بھی فرض ہو چکا ہے۔ اب تک تو اور فرائض تھے لیکن اللہ نے قرآن کو نازل کرنے کے بعد یہ بھی نازل کر دیا کہ عورتوں پر بھی حجاب نازل ہو چکا ہے۔ پھر دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، صحابہ سے کہتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اگر تم امہات المؤمنین کے پاس جاؤ، اگر تم ایمان والی عورت کے پاس جاؤ، اگر تم صحابیات کے پاس جاؤ، تمہارا آپس میں کچھ لین دین پڑ جائے، اب تمہیں ان کے سامنے حاضر ہونا پڑے، کچھ چیز لینی پڑے یا کچھ چیز دینی پڑ جائے تو ان سے واسطہ، ان سے سامنا کیسا کرو گے؟ سوال خود اللہ کر رہا ہے، جواب بھی خود اللہ دے رہا ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اگر کوئی چیز مانگنے کی ضرورت بھی پڑ جائے، لینے دینے کی بھی ضرورت پڑ جائے تو اس بات کا خاص خیال رکھنا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، حجاب کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی چیز مانگ لینا یا دے دینا۔ عورتیں تو دنیا کی بے شمار ہیں، جو عورتیں ابھی اسلام میں نہیں لائی تھیں وہ بھی ایک طرف الگ ہیں، جو عورتیں اسلام میں داخل ہو چکی ہیں وہ بھی ایک طرف ہیں۔ اب حجاب کا مسئلہ اللہ رب ذوالجلال نے ان عورتوں پر نازل کیا ہے کیونکہ ان کی شان کے اندر بڑھوتری ہو جائے، ان کی شان کے اندر چار چاند لگ جائے، ان کی شان کے اندر بلند و برتری حاصل ہو جائے، فرق معلوم ہو جائے کہ یہ عورت مومنہ ہے اور یہ عورت کافرہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، الحیاء من الایمان، حیا ایک ایمان کا ایک جز ہے، اگر عورت پر حجاب نہ رہے تو وہ کون سی حیا ہے؟ امہات المومنین کہتے ہیں
کہ جب یہ حکم نامہ نازل ہوا، جیسے ہی عورتوں کے کانوں کے اندر اس کی آواز گونج اٹھی تو خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دیگر امہات المؤمنین کہتی ہیں ہم نے دیکھا کہ فجر کی نماز ہے، فجر کی نماز میں جب اور مردیں اندر آ جاتے، مرد حضرات اندر آ جاتے تو عورتیں بھی ایک طرف کو آ جاتی، تو ابھی آسمان کے اوپر سے سیاہی چھائی ہوئی نظر آتی، ابھی کوئی سفیدی نہیں آتی۔ اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ ایسی اندھیری تاریک رات میں جس رات کے اندر ایک عورت کا چہرہ دوسرے عورت کو دیکھنا مشکل سے نظر آئے، ویسی عورتوں بھی جب مسجد کے اندر راستے میں آ جاتی تو اپنی سروں کو حجاب کے ساتھ ڈھانپ کر باہر نکلتی۔ یہ عورتیں ہماری عورتوں کی طرح نہیں تھیں کہ دن دھاڑے راستے میں بغیر حجاب کے پھرا کریں۔ وہ عورتیں تو پاکیزہ ہیں، وہ عورتیں تو مطہرہ ہیں، وہ عورتیں تو قرآن نے کہا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ ایسی پاک باز عورتیں ہیں جب نیچے سے چلا کرتی ہیں، راستے کو ان کا ایک طرف سے گزر ہوتا ہے تو اپنی آنکھوں کو نیچے کی طرف جھکائے رکھ کر آگے کا راستہ ناپتی ہیں۔ تو ایسی عورتوں کے بارے میں خود اللہ کے رسول کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ اپنی ازواج مطہرات انتہائی پاک باز ہیں، انتہائی شرافت والی ہیں، انتہائی پاکیزہ خواتین ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ رب ذوالجلال نے یہ کہا ہے کہ اے میرے حبیب آپ اپنی عورتوں کو حجاب کا حکم کیجئے اور آپ اپنی بیٹیوں کو بھی حجاب کا حکم کیجئے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے ہمارے؟ اگر کوئی عورت فاحشہ ہوتی، اگر کوئی عورت بدکار ہوتی، اگر کوئی عورت فحش کی چال چلتی، اگر اس پر حجاب کو عائد کیا جاتا تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہاں مسئلہ الٹا ہے۔ یہاں پر تو جن کو حجاب کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ تو نبی کی ازواج ہیں، نبی کی بیٹیاں ہیں، مومنین خواتین ہیں، مسلمین عورتیں ہیں، ان کو کیوں حجاب ہو رہا ہے؟ یہ حجاب ہماری عورتوں کی عزت کا ہتھیار ہے، یہ حجاب ہماری عورتوں کی شان ہے۔ ایک مسلمان خواتین کی، مسلمان کی ٹیم کی، مسلمانوں کی عورتوں کی ایک زیب و زینت ہے جس کے بغیر انہی گھروں سے باہر نکلنا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی اس حکم کو ہماری عورتوں نے سنا، ہم نے کسی صحابیہ عورت کی، کسی عورت کی بھی یہ مجال نہیں تھی کہ یہ حکم آسمان سے نازل ہو اور اس کے چہرے پہ حجاب کرنا، کیونکہ صحابیہ انہی کو کہتے ہیں، ایمان والے انہی کو کہتے ہیں کہ قرآن کے مطابق عمل کرنا ان کا وصف عین تھا، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو چلانا ان کا وصف تھا، قرآن کی ہر ہدایت کے مطابق اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ان کی عورتوں کی شان تھی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں ایک جماعت صحابہ کی ہے، حضرت میمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، اور دوسری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات میں سے ایک پاک خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی بیوی ہیں، اللہ کے نبی کی اتنی پاک باز بیوی ہیں کہ علم کے اندر اگر دیکھا جائے، تقوی کے اندر دیکھا جائے، طہارت کے اندر دیکھا جائے تو سب سے پہلے نمبر جو ازواج مطہرات کے اندر آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ کا آتا ہے۔ علم کے اندر بڑے بڑے ان کی چوکٹ پہ بڑے پائے چوٹی کے صحابہ آ کر ان سے مسئلہ دریافت کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اگر کوئی مسئلہ پیش آ جاتا، حضرت ابو بکر کو کوئی مسئلہ پیش آتا، اگر اللہ کے نبی دنیا میں نہ ہو، ازواج مطہرات باحیات ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک باز بیویاں دنیا کے اندر موجود ہوں، ابو بکر ہو، عمر ہو یا دیگر بڑے سے بڑا محدث صحابی ہو، بڑے سے بڑا فقیہ صحابی ہو، بڑے سے بڑا مفسر صحابی ہو، اگر کسی مسئلے کے اندر الجھن پیش آ جاتی، کسی مسئلے کو سمجھنے کے اندر کچھ انہی دماغ کو لگانا پڑتا تو فوراً اپنے خاصد کو بھیج کر جا کر حضرت امہات المؤمنین کے دروازے کو کھٹکھٹانے کا حکم فرماتے، وہاں جاؤ، جا کر اس مسئلے کو سناؤ، پھر اس کے بعد اس کا حل اللہ کے نبی نے کیا بتایا اس کو لے کر آؤ۔ بڑے بڑے صحابہ ہونے کے باوجود امہات المؤمنین کے دہلیز پر جا کر دستک دیا کرتے تھے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا
وہ ایک مرتبہ گھر میں ہیں، وہ خود بیان کرتی ہیں۔ دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہیں، گھر کے اندر بیٹھ کر گھر کے بارے میں کچھ چیزیں معلومات کر رہی ہیں۔ گھر کا تقاضا تھا تو آپس میں بات چیتیں ہو رہی ہیں۔ فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر آئے، دستک دیے، اندر آ گئے، آ کر کہا کہ تم دونوں اندر چلی جاؤ، تم دونوں اندر چلی جاؤ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب میرے یہاں میرے مہمان آنے والے ہیں، ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام عبداللہ ابن ام مکتوم ہے۔ چونکہ عورتوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات معلوم تھی، عبداللہ ابن ام مکتوم وہ صحابی رسول ہیں جن کا تذکرہ قرآن کے اندر آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد کے اندر تشریف فرما تھے، پاس میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آئے، آ کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میرے دل کی تمنا ہے کہ مجھے اسلام سمجھائیے، میں اپنے دل کو پاکیزہ بنانا چاہتا ہوں، اسلام کی ہر چیز کو میں نوٹ کر کے اسے اپنی زندگی کے اندر لینا چاہتا ہوں، میں نے اپنے دل کا تزکیے کا تہیہ کر لیا ہے، آپ کی خدمت میں آ کر بیٹھ گیا ہوں، مجھے اسلام کے بارے میں سنائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک ٹیم اللہ کے رسول کے سامنے اور بھی آ رہی ہے، وہ مشرکین مکہ کی تھی، مشرکین کے شرفاء کی تھی، مشرکین کے عظماء کی تھی، بڑے مالدار طبقہ ہے لیکن مشرکوں کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ اے پیارے آقا، آپ کے پاس مشرکین کی بڑی ٹیم آنے والی ہے، چند اصحاب پر مشتمل ایک ٹولی آنے والی ہے جس میں مالدار ہیں، بڑے بڑے مشرکین ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پاس میں بیٹھے ہوئے نابینا صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیچھے کر دیا کہ بھائی تھوڑا ہٹ جاؤ، اب ہمارے کچھ لوگ آنے والے ہیں، کچھ ہمارے دربار میں لوگ پہنچنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے پیارے صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم کو پیچھے ہٹانا خدا کو منظور نہیں تھا۔ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کو پیچھے کی طرف کھسکانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رب ذوالجلال کو منظور نہیں تھا، تو فوراً قرآن کی آیتوں کا نزول ہو گیا۔ عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى۔ قرآن نے خود انہی اعمیٰ کا لفظ استعمال کیا ہے، ان جاءہ الاعمیٰ، کہ تمہارے پاس ایک نابینا تمہارا صحابی ہے، وہ تمہارے پاس بیٹھا ہوا ہے، اور تم تو وہ خود آدمی اپنی تڑپ لے کر، اپنی امنگ لے کر، اپنی زندگی کو بنانے کی خاطر، اسلام کی شعاؤں کو لینے کی خاطر، اسلام کی تعلیمات کو اپنے دل کے اندر سمیٹنے کی خاطر تمہارے سامنے اس نے گھٹنے ٹیک دیا ہے، ایک تم ہو، تم اسے اپنے پیچھے ہٹا رہے ہو، وہ بھی ان کافروں کی وجہ سے جو مشرقی کے مشرکین مکہ ہے، انہوں نے ہر طریقے سے مسلمانوں کو ذلیل کیا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو پیچھے ہٹانا یہ بھی غلط نہیں تھا۔ غلط اس لیے نہیں تھا کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ہر دن اللہ کے رسول کے دربار میں آیا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے سوچا یہ تو میرا ہر وقت کا مہمان ہے، یہ تو میرا خاص صحابی ہے، اگر میں اس کو اب نہیں تو بعد میں بھی بتا سکتا ہوں، لیکن یہ مکے کے جو مالدار قسم کا طبقہ ہے، اگر یہ آ کر ہاتھ سے نکل جائے گا تو پھر انہیں دعوت کون دے گا، اسلام انہیں کون سمجھائے گا، دین کی انہیں تعلیم کون دے گا۔ لیکن رب ذوالجلال نے بڑے پیارے انداز میں، محبانہ انداز میں، بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے حبیب سے جس طرح بات کیا جا سکتا ہے اس انداز میں اللہ رب ذوالجلال نے کہا عبس وتولى ان جاءه الاعمى، تمہیں تو ان کو ٹھوکر مار کر تمہیں اس آدمی کو سمجھانی چاہیے جس نے اپنے گھٹنوں کو ٹیک کر تمہارے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ ایسے عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی رسول ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوئے، حضرت ام سلمہ تھی، حضرت میمونہ تھی، جا کر کہا کہ ایک مہمان آنے والا ہے، ایک صاحب آنے والے ہیں، وہ اندر آئیں گے، تم اندر چلی جاؤ۔
ابھی صحابی رسول باہر ہیں، مسئلہ پوچھنے کے لیے اندر آنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے باہر کھڑا کیا ہے، لیکن یہاں پر اپنی ازواج سے اور اپنی رشتہ دار حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دو خواتین کہتی ہیں، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہما کہتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ اندھے نہیں ہیں؟ کیا وہ آنکھ سے معذور نہیں ہیں؟ کیا وہ نابینا نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد کہا، برجستہ کہا، علی الفور کہا، افیعم یوانی انتما لستما تبصرانی، ارے تو وہ تو اندھا ہو گیا ہے، کیا تمہاری آنکھوں کے اندر دیکھنے کی طاقت ختم ہو گئی ہے؟ کیا تم اس کو دیکھ نہیں سکتی ہو؟ ہم نے جو حجاب کا مسئلہ ہے، برقعے کا مسئلہ ہے، آنکھوں کو چھپانے کا مسئلہ ہے، چہرے کو چھپانے کا مسئلہ ہے، ہم نے اسے معمولی سمجھ لیا ہے۔ اللہ کے رسول کی سیرت کو اٹھا کر دیکھے، صحابی کی سیرت کو اٹھا کر دیکھے، وہ صحابی رسول جو آنکھ سے معذور ہے، وہ اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے، اجازت نہیں ملتی، یہاں اپنی ازواج کو حکم ملتا ہے کہ تم اندر جاؤ تو یہ اندر آئے گا۔ الغرض، جب اللہ کے رسول کہتے ہیں انتما لستما تبصرانی، کیا تم اس کو دیکھ نہیں سکتے؟ تمہاری تو آنکھیں موجود ہیں، آنکھیں ہیں، تم تو اس کو دیکھ سکتے ہو، وہ تو دیکھ نہیں سکتا، کیا تمہارا پردہ نہیں ہے؟ جیسے ہی سننا تھا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا حضرت میمونہ اندر کی طرف چلے جاتے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی گھر کے اندر انٹری ہوتی ہے۔ پھر مسئلہ شروع ہوتا ہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسئلے کا حل نکال کر کہہ دیتے ہیں۔ مجھے یہاں ایک بات عرض کرنی ہے، ہم لوگوں کے دماغ کے اندر یہ بات ہے کہ حجاب کا جو مسئلہ ہے، پردے کا جو مسئلہ ہے، یہ ہمارا آئینی حق ہے۔ حالات کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہر طرف یہ نعرے لگ رہے ہیں کہ حجاب ہمارا آئینی حق ہے۔ میں آپ کو یہ بات سمجھاتا ہوں، حجاب ہمارا آئینی حق ہے، یہ باپ کا حق ہے۔ سب سے پہلے حجاب ہمارا اسلامی حق ہے، ہمارا اسلامی حق ہونے کی بدولت ہی وہ آئینی حق بنا ہے۔ ایک مثال یوں سمجھیں، ہمارے زمانے کے اندر ہم نے بہت سارے سکھ بھائیوں کو دیکھا ہے۔ دنیا کے اندر آپ مجھے بتا دیں، اگر کسی کو اپنے سر پر چوٹا لگانا ہے مردوں کے اندر، اگر کسی کو پگڑی باندھنی ہے، اگر کسی کو قانون کے اندر بھی قانون کے دائرے کے اندر ہوتے ہوئے بھی کسی کو داڑھی چھوڑنے کا حق ہے تو وہ سکھ بھائی کو ہے۔ ان کی بہادری کو سلام ہے، ان کی شریعت پر جو چیزیں انہیں لینے کا حق تھا انہوں نے منوا کر لیا ہے کہ مسلمان کو داڑھی چھوڑنے کا حق نہیں ہے۔ آج اگر کوئی مسلمان کسی محکمے کے اندر جاتا ہے، حالانکہ پڑھا لکھا ہے، حالانکہ تجربے کار بھی ہے، حالانکہ اس محکمے کے اندر اس کا جانا بالکل یہ اس پر بھرپور فٹ بھی ہے، لیکن اندر جاتا ہے، اگر اس کے چہرے پہ سنت رسول نہ ہو، اگر اس کے چہرے پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس کے چہرے پہ نہ ہو، اس کی داڑھی نہ ہو، تو اندر اس کو واپس کرا کر کے بھگا دیا جاتا ہے کہ اگر داڑھی چھوڑنی ہے تو تجھے اس کام سے معزول کر دیا جائے گا، اس کام کو تجھے اندر داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر داڑھی والا ہے تو پہلے اسے کہا جائے گا کہ تیری یہاں تک ترقی ہو چکی ہے، لیکن اب اس پوسٹ کے اندر داخلے کے لیے تیری داڑھی کٹوانی ضروری ہے، ورنہ تیری داخلے کے اندر گنجائش نہیں ہے، واپس پھینک دیا جاتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، اگر کسی پولیس کے محکمے کے اندر ہو، کسی ملٹری کے اندر ہو، اگر ہم نے سکھ کو دیکھا ہے تو اس کی داڑھی اتنی سی بڑی ہوتی ہے، ان کی بھی کیا شان ہوئی۔ اگر کوئی مجھے یہ بتا دے کسی پولیس کے محکمے کے اندر ہو، ملٹری کے محکمے کے اندر ہو، یا بڑے بڑے عہدوں میں ہو، حکومت کے لائن سے ہو، کوئی آدمی داڑھی والا ہو، مستقل اسے داڑھی رکھنے کی اجازت دی ہے تو مجھے بتا دے۔ ہم لوگوں نے سمجھا نہیں ہے، جتنا سکھ بھائی اپنی داڑھی کو بالکل ہاتھ لگانا بھی پسند نہیں کرتے، اس سے زیادہ ہم تو اللہ کے ماننے کے، اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول کے متبعین ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو ہمارے سر فخر کے مارے بلند ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیا یہی ہے ہماری چالیں؟ کیا یہی ہے ہمارا رہنا سہنا کہ ایک آدمی اندر جاتا ہے، اسے داڑھی کٹوانے کی اجازت ملتی ہے تو داڑھی کٹوا کر کے اندر گھستا ہے۔ اب مجھے یہاں رہ کر ایک بات کہنا،
یہ بات میں یہ نہیں کر رہا کہ داڑھی کاٹتے ہیں، یہ بات نہیں ہے، داڑھی کاٹیں لوگوں کا مسئلہ ہے، داڑھی چھوڑیں وہ بھی لوگوں کا مسئلہ ہے، لیکن مجھے یہ بات بتانی ہے کہ حکومت کے اندر جس طرح سکھ بھائیوں کا اٹل مسئلہ ہے، اس طرح آج مسلمانوں کا کیوں نہیں ہے؟ بہت سارے سکھ بھائی ایسے بھی ہوں گے، کوئی داڑھی چھوڑتے ہیں، کوئی داڑھی نہیں چھوڑتے ہیں، اسے ہمیں لینا دینا نہیں ہے، لیکن قانون کے دائرے کے اندر لے کر انہوں نے اپنی بات کا لوہا منوایا ہے کہ ہماری داڑھی رہے گی، اگر ملٹری کے اندر بھی ہم جائیں تو ہماری سروں کے اوپر ہمارا جو وہ ان کا یہ ہوتا ہے چونڈا ہوتا ہے، پگڑیاں ہوتی ہیں، وہ بھی ان کی رہیں گی۔ آج کھلم کھلا وہ اپنے قانون کے دائرے میں رہ کر تلواروں کو بھی لٹکاتے ہیں، داڑھیوں کو بھی چھوڑتے ہیں، ٹوپی کے تاج کے طور پر ان کا جو شیوا ہے، ان کا جو شعار ہے، اس کو بھی سجاتے ہیں۔ ارے اس کو ٹیلی کر کے دیکھیں، اس مسلمان کو ٹیلی کر کے دیکھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کیچڑ کوئی اچھالنا چاہتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آگے بڑھ کر اس کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے رسول کے عاشق ہیں۔ ارے عاشق تو وہ ہوتا ہے کل پارلیمنٹ کے اندر بھی، قانون کے اندر بھی اپنی بات منواتا ہے کہ یہ ہمارا اسلامی حق ہے، اس کے بعد ہمارا یہ آئینی حق ہے۔ ایک بات اور بتا دوں، آج جو مسلمانوں پہ پابندیاں لگی ہیں حجاب کے قبیل سے ہیں یا کسی بھی قبیل سے، آپ نوٹ کر کے دیکھ لیں، یہ مسلمانوں کی لاپرواہی اور لاپرواہی کا نتیجہ ہے کہ سارا مسلمانوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ جس طرح امہات المؤمنین کا ایمانی جذبہ تھا، ان کے اندر ایک ایمانی غیرت تھی، ان کے اندر ایمانی حرارت تھی، جیسے ہی پردے کا حکم نازل ہوا تو امہات المؤمنین کہتے ہیں کسی عورت کو ہم نے رات کے وقت میں بھی ایسا نہیں دیکھا کہ اپنے چہرے کو چھپا کر نہ آتی۔ ہے کوئی آج ہماری مسلمان بہن ہے، کوئی آج ہماری مسلمان بیٹیاں، مسلمان لڑکیاں ہیں، ہاں الحمدللہ جتنے برقعے کے اندر رہتی ہیں، جتنے باحجاب رہتے ہیں، وہ تو اللہ کی محبوبہ ہیں، اور دوسری جو خواتین ہیں وہ تو کچھ برقعے کو لے دے کر گالیاں نہیں دیتی، لیکن جو ان کا طرز عمل ہے، حکومت کو انہیں ایک سبق ملتا ہے کہ اگر پردے کا حکم اتنا سخت ہوتا، اتنا حکم، یہ حکم جو پردے کا ہے اگر انتہائی ضروری ہوتا، آدھے کی آدھی مسلمان عورتوں کے چہروں پر حجاب کیوں نہیں ہے؟ ارے شریعت تو جب ہمیں لڑتے ہیں، شریعت کے آگے بڑھتے ہیں، اپنے قدموں کو آگے بڑھاتے ہیں کہ یہ ہمارا اسلامی حق ہے، تو فوراً سوال اٹھتا ہے جب اسلامی حکم سب چیزیں ہیں، نماز ہے، نماز کے لیے اگر کوئی آدمی پابندی کر دے تو سارے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اسی طرح آج حجاب کے لیے بھی ہے۔ آج حکومت والے بیٹھ کر غور و خوض کر رہے ہیں، اتنا ہی اہم ہے تو آدھی کی آدھی دنیا، بلکہ یوں کہہ لیں کہ پوری دنیا کی عورتوں پہ حجاب کیوں نہیں ہے؟ جب حجاب ان کی چہروں پہ نہیں ہے تو تمہارا یہ اسلامی حق کیسے بن سکتا ہے؟ جب تمہارا یہ اسلامی حق نہیں بن سکتا تو کیسے آئینی حق بن سکتا ہے؟ تو ہمارے اوپر اعتراض ہوتے ہیں، تو نتیجہ لے دے کر یہ نکلا کہ خود جب ہمارے احکام پر، اللہ کے حکموں کو، نازل کردہ حکموں پر پابندیاں عائد ہوتی ہیں تو ہم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سوال اٹھنے کی بات نہیں ہے، اٹھنا تو ہر مذہب کے اندر ہوتا ہے۔ اگر ہم جا کر کسی مذہب کے سامنے چھیڑ چھاڑ کریں گے، وہ ان کے مذہب کا حق ہے تو وہ لوگ بھی اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، اسی طرح ہم بھی کھڑے ہیں۔ لیکن بات یہ نہیں ہے، بات تو یہ ہے کہ جس نتیجے کو ہم نے یہاں تک لے کر آیا، اس کی نوبت آ ہی کیوں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، سامنے صحابہ کا مجمع بھی بیٹھا ہوا ہے، ایک عورت آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر بیٹھے ہیں اس کے قریب سے اس عورت کا گزر ہوتا ہے، تو وہ عورت بناؤ سنگار کیے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے سامنے سے اس کا گزر ہوتا ہے، اس کی چال کے اندر عجب کشش ہوتی ہے، اس کے چہرے پر نقاب نہیں ہوتا، اس کا چہرہ ڈھانپ کر نہیں ہوتا، ایک انتہائی زینت کے ساتھ راستے سے جا رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا، دیکھو اس عورت کی طرح تم بھی عورتوں کو نہ چھوڑنا، اپنی عورتوں کو حجاب کا حکم کروانا، اپنی عورتوں کو حجاب کا حکم کروانا، اس کی پابندی کروانا۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بیان کی، جو عورت راستوں کے اندر زینت کو اختیار کرتی ہے، دکھلاوے کے طور پر چلن پھرن اس کا چلنا پھرنا ہوتا ہے، تو وہ کان کھول کر سن لے، قیامت کے دن ایک ایسی تاریکی ہوگی جس تاریکی کے اندر ایسی عورتوں کو لے جا کر اکٹھا کیا جائے گا، ایسی تاریکی ہوگی جس تاریکی کے اندر روشنی کی جھلک بھی انہیں نصیب نہ ہوگی۔
اگر ہم کچھ بات کہہ دیتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ فلاں امام نے فلاں طرح کی بات کہہ دی ہے، سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ارے یہ سخت الفاظ نہیں ہے، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو واقعات ہیں، ہمارے اوپر اللہ کے رسول کا احسان ہے کہ کہیں وہ عورتیں جاہل قسم کی جو عورتوں کی طرح تھیں ان عورتوں کی طرح ہماری عورتیں بھی نہ ہو جائیں۔ آج وہی نتیجہ نکل رہا ہے، ان عورتوں کی طرح ہم نے کہا، اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کسی مسلمان عورت کو، مسلمہ خاتون کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ جس طرح زمانے جاہلیت کے اندر بن ٹھن کر سور کر کے وہ باہر نکلا کرتی تھی، اس مسلمان خواتین کو، مومنہ عورت کے لیے یہ بات زیب نہیں دیتی، کیونکہ اس نے اب اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کو تھما دیا ہے۔ اس نے یہ عہد کر لیا ہے جب تک میری زندگی باقی رہے گی، جب تک میرے جسم کے ہر چیز کے اندر جان باقی رہے گی، اس وقت تک میں اللہ کو فالو کرتی رہوں گی، اس وقت تک میں اپنے اللہ کے حبیب کی زندگی کو فالو کرتی رہوں گی۔ یہ ہے مسلمہ عورتوں کا شعار ہے۔ ایسے نہیں ہے آج ہم نے جو اپنے اوپر حالات کو لایا ہے، خود ہماری ہی بدولت یہ حالات آئے ہیں، ورنہ کسی کو یہ جرت نہیں تھی کہ ہمارے اوپر انگلی اٹھا کر حجاب پر پابندیاں لگا تھی۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے حالات کو دیکھا ہے، تقریباً کئی دنوں سے حالات انتہائی خراب ہیں، صرف اسی مسئلے حجاب کو لے کر کئی جگہ پروٹیسٹ ہوئے ہیں، کئی طرح بدعات بھی ہوئے، کئی طرح بہت ساری ناگفتہ بھی احوال پیدا ہوئے ہیں، مار پیٹ بھی ہو رہی ہے، لیکن اب اس نتیجے پر جب ہم پہنچے ہیں کہ ہمارے حالات بالکل خراب ہیں، اور جو ہمارا مسئلہ جو حکومت کی طرف سے اٹکن میں پڑا ہوا ہے، ابھی ہمارے مسئلے کا حل نہیں ہوا ہے، اب ہمیں یہ سوچنا ہے، نہ ہم پروٹیسٹ کریں گے اور نہ ہم ہنگامہ کریں گے اور نہ ہم کسی اور چیز پہ کا اقدام کریں گے، اب ہمیں کرنا ہے تو ہم اپنی عورتوں کو باحجاب بنائیں۔ اگر شریعت اگر قانون کا جو فیصلہ ہے ہمارے حق کے موافق ہوگا تب بھی الحمدللہ، اگر قانون کا فیصلہ اگر ہمارے خلاف بھی ہوگا، لیکن خدا کی قسم ہم اس چیز کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ چیز ہمیں قانون سے نہیں ملی ہے، یہ چیز لوگوں کے بل بوتے پہ ہمیں نہیں دی گئی، یہ تو جو چیز ہمیں حجاب کا حکم دیا ہے یہ تو اللہ کا قانون ہے۔ اللہ کے قانون کے ہوتے ہوئے اگر کسی لوگوں کا قانون اللہ کے قانون کے خلاف آ جائے تو اس قانون کو لے کر ہم اپنی جوتوں کے نوک پر رکھ کر اڑا دیں گے۔ ہمیں ایسے قانون سے کوئی لینا دینا اور کوئی واسطہ ہی نہیں۔ ارے جب ہم دوسرے کے قانون پہ عمل کریں گے تو مجھے ایک بات بتائیں، جب اللہ کے قانون کو چھوڑ کر ہم زندگی گزاریں تو کیا ہم مسلمان کہنے کے لائق ہیں؟ تو ہم اس بات کی فکر کریں، اپنے دعاؤں کے اندر بھرپور اس بات کا خیال رکھیں کہ اے اللہ جتنے بھی بد امنی ہو رہی ہے، جتنے بھی احوال تباہ ہو رہے ہیں، جتنے بھی حالات مسلمانوں پہ آ رہے ہیں، اے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، امت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ جو قانون اب قانون کے اندر رہ چکا ہے، جو حجاب کا مسئلہ قانون کے دائرے کے اندر محدود ہو کر اٹک گیا ہے، اپنے اللہ کی بارگاہ میں راتوں کو اٹھ کر یہ دعا کریں کہ اے اللہ یہ حجاب کا مسئلہ ہمارا نہیں ہے، ہماری عورتوں کی عزت و عفت کا مسئلہ ہے، اے اللہ تو ہماری عورتوں کی عفت کی اور پاک دامنی کی حفاظت فرما کر ایسے فیصلوں کا تو صدور فرما۔ تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے ہمیں یہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو کون سی نامکمل بات ہے اللہ کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر آدمی کے بندے کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو انگلیاں ہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ جس طرح چاہے اپنی مدد کے ذریعے اپنی آواز کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو موڑ سکتا ہے، پھیر سکتا ہے، مروڑ سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ سے ہمیں یہی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ جو مسئلہ قانون کے اندر پارلیمنٹ کے اندر اٹک گیا ہے وہ ہمارے موافق ہی آئے گا، اگر نہ بھی آئے تو اب بھی ہم اس کے بعد بھی ہم اپنے حجاب کو نہیں چھوڑیں گے، اس کے بعد جو تدبیر مسلمان کر سکتا ہے انشاءاللہ ہم اس کو کر گزریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رب ذوالجلال کے احکام کا پابند بنائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر سختی کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے، صحابہ کی زندگیوں کو، صحابیات کی زندگیوں کو اپنی زندگی میں بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔